الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الأجمعين الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ کا 13واں رکوع ہم نے شروع کر دیا ہے اور اس کی ابتدائی 3 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اب آیت نمبر 106 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 2 آیتیں ہو چکی ہیں غالباً. اب ہم جو ہے اس کی تیسری آیت سے ابتدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے قرآن کے علوم اور مضامین قرآن میں سے سب سے اہم موضوعات میں سے ایک ہے، اور وہ ہے قرآن کے آیتوں کا ناسخ اور منسوخ ہونا. ٹھیک ہے، یہ ناسخ اور منسوخ کا جو علم ہے یہ علوم قرآن کے اہم مضامین میں سے ایک ہے. اسے پڑھے بغیر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تفسیر پڑھی ہے. ٹھیک ہے، جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے تفسیر آتی ہے اور اس نے ناسخ اور منسوخ نہیں پڑھا تو بالکل وہ شخص غلط بات کر رہا ہے، اس کو بالکل اس چیز کا علم نہیں ہے. تو قرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ ناسخ کسے کہتے ہیں؟ ناسخ اللہ تعالی کے نازل کردہ نئے حکم کو کہتے ہیں جو پرانے حکم کے ذریعے بدلا گیا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک پرانا حکم تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بدل کے نیا حکم بھیجا، تو نیا حکم آپ کا ناسخ ہوگا اور وہ جو پرانا حکم تھا وہ منسوخ کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور نسخ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک حکم کی مدت کو بیان کرنا. یعنی یہ بیان کرنا کہ یہ حکم ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے تھا، یہاں سے یہاں تک بس، اب اس کے آگے یہ حکم کی مدت ختم ہو گئی، یہاں سے دوسرے حکم کی ابتدا ہو جائے گی. تو اصطلاح میں جب ہم علوم قرآن پڑھتے ہیں تو نسخ کا معنی یہی ہے کہ کسی آیت کے کسی حکم کے مدت کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، اور ڈکشنری معنی کیا ہے؟ ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، یہ نسخ کہلاتا ہے. یا ریپلیس کر دینا بالکل ہی، کہ پرانی چیز کو ہٹا دینا، اس کی جگہ نئی چیز لے آنا، تو اسے نسخ کہتے ہیں. اوکے، اب قرآن کے کنسپٹس یاد رکھیں. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جو چاہے حکم بندوں کو عطا کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض وہ احکامات دیے ہیں جو اس زمانے کے اعتبار سے، اس موقع اور محل کے اعتبار سے ضروری تھے. وہ احکام کی جب ضرورت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نئے حکم کو بھیجا، تو پرانا حکم منسوخ کہلائے گا، نیا حکم ناسخ کہلائے گا. تو اس طرح سے یہ بالکل قرآن کا نسخ جائز ہے. اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. کون سی؟ پہلی تو یہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی آیت کی بالکل ہی حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کر دے. یعنی کہ اللہ نے کوئی آیت نازل کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو بھی منسوخ کر دیا، یعنی اب اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں. وہ اس حکم کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بدلے دوسرا حکم عطا کر دیا. دوسری صورت نسخ کی یہ ہوگی کہ صرف اس کی تلاوت منسوخ ہوگی لیکن حکم منسوخ نہیں ہوگا. یعنی قرآن کے اندر آپ کو وہ آیت نظر نہیں آئے گی لیکن شریعت میں اس حکم کو باقی رکھا گیا ہے. جیسے کہ آیت رجم. آیت رجم جو نازل ہوئی تھی ابتدا میں، رجم کا معنی ہے سنسار کرنا، پتھر مار کر ہلاک کرنا. شریعت میں جو شخص شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس شخص کو جو ہے سنسار کیا جاتا ہے، یعنی زمین میں اس کی باڈی کو گاڑ دیا جاتا ہے اور پتھروں سے مارا جاتا تھا حتیٰ کہ اسے موت آ جائے.
تو ڈیتھ پینلٹی ہے ایسے شخص کے لیے جو اس طرح کا کرائم کرتا ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی معاشرہ اس سے خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، جیسے کہ انڈین لاز میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنسار کرنے کا حکم تھا، اور اسے رجم کہتے ہیں۔ رجم یہ حکم پچھلی شریعت میں بھی تھا، یعنی شریعت موسوی میں بھی تھا، تورات کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا۔ اس کے تعلق سے آپ کو کافی روایتیں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بس میں نسخ کی پہلے قسمیں بتا دوں، اس کے بعد ہم اس کی تفصیلی بحث کریں گے۔ تو پہلی صورت میں نے یہ بتایا کہ آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو، حکم بھی منسوخ ہو، یہ بھی جائز۔ دوسرا، صرف تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، یہ بھی جائز۔ اور تیسرا کہ تلاوت تو باقی ہو لیکن حکم منسوخ ہو، یعنی قرآن کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اس کی تلاوت کرنا بالکل جائز ہے، اس پر ثواب ملے گا، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں اس طرح کرتا ہے، کیوں ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدلتا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے حکمت آگے بیان کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 106، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان کیے نسخ کے، اور یہ بتا دیا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا اور کہنے لگے کہ تم نسخ کے قائل ہو، یعنی حکم کے بدلنے کے قائل ہو۔ تمہارے جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ایک دن ایک بات کا حکم دیتے ہیں، دوسرے دن پھر اسی حکم سے منع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کے وہ لوگ طعنہ دینے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کرنے کے لیے یہ آیت کو نازل کیا۔ مثال کے طور پر پہلے شراب کا حکم تھا۔ شراب جو ہے ابتدا میں مطلقاً حرام نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل اب تم نہیں پی سکتے۔ پہلے آیت نازل ہوئی، کہا کہ یہ شراب جو ہے جس کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے، فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ حکم آیا کہ فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ پھر تیسرا حکم بعد میں آیا کہ یہ جو شراب پینا بالکل جو ہے عمل شیطان ہے، اس کو بالکل تم نے چھوڑ دینا ہے۔ اب ایک ہی بار میں شراب کو حرام اس لیے نہیں کیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ لوگ شراب کے عادی تھے، اور اچانک ان کو اتنا بڑا چینج اڈاپٹ کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ درجہ بدرجہ ان کے اوپر جو ہے حکم نازل کر رہا تھا، جس سے جو ہے وہ شراب کی عادت ان کی چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی لیے جو آخری آیت شراب کی حرمت کی ہے، اس نے پہلی آیتوں کو منسوخ کر دیا، اور یہ وہ مثال ہے کہ جس کی آیتیں تلاوت کرنا باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج کے زمانے میں کہ دیکھو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، تو اس کا مطلب نماز کے علاوہ باقی ٹائم پر تو شراب پی سکتے نا، صرف نماز پڑھتے وقت شراب پی کر آنا نہیں ہے، تو کوئی ایسا سمجھ لے گا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ قرآن میں آیت موجود ہے۔ تو ہم ایسے شخص کو جواب دیں گے کہ دیکھو یہ پہلا حکم ہے، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، بعد والی آیت ناسخ ہے، اور ناسخ آیت کون سی ہے کہ جس میں کہہ دیا کہ یہ بالکل حرام کام ہے، یہ بالکل شیطانی کام ہے، اس کو تم نہیں کر سکتے، چاہے وہ نماز کے وقت کی بات ہو یا نماز کے علاوہ کی بات ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے احکام کا استنباط کرنا، قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے ناسخ اور منسوخ آیتوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم بہت ضروری ہے۔ دوسری مثال نسخ کے لیتے ہیں، تحویل قبلہ کی، کہ ابتدا میں جب ہجرت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دوسرے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی جانب، تو ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، ٹھیک ہے، بیت المقدس، یعنی فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے وہاں، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، کافی عرصہ انہوں نے نماز پڑھا۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا، سورۃ البقرہ کی اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کے احکام آئیں گے، جس میں اللہ نے کیا فرما دیا کہ اب قبلہ بدل چکا ہے، اب کعبے کی طرف رخ کر کے تم نے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
یہ تحویل قبلہ کی جو اب پہلا حکم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا جدید آیتوں کے ذریعے، یعنی کہ جو نیا حکم اللہ نے نازل کر دیا سورۃ البقرہ کے اندر، کہ اس میں حکم دے دیا کہ تم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک نسخ کی مثال ہوئی۔ تیسری مثال آپ دیکھ لیں، جیسے کہ روزے کے تعلق سے، روزے میں ابتدا میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اگر یا تو پھر کیا کرے، فدیہ دے، ایک روزے کے بدلے، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو روزے کے بدلے پھر کیا کرے، فدیہ دے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، پھر کہہ دیا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی کہ صحت ہے، اس نے روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور جو بیمار ہے، معذور ہے، بوڑھا وغیرہ ہے، تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دم ضعیف ہو چکا، بالکل اب اس کی صحت کی امید نہیں ہے، ایسا بیمار، تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے احکام میں تبدیلی آتی رہی، اور ایک بار جب قرآن کے تمام احکام نازل ہو گئے، قرآن مکمل ہو گیا، پھر اس کے اندر کوئی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی طرف سے قرآن کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ بالکل ناجائز، حرام اور کفر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اس بات کا قائل ہو کہ میں قرآن کو بدل دوں گا یا اس کے حکم کو بدل دوں گا، تو یہ صریح کفر ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو ہیں شارع ہیں، اللہ نے جو کہا وہی، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا وہی شریعت بنتی ہے، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو صرف فالو کریں گے۔ تو خلاصہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں آیت کی تلاوت کی طرف۔ اس کے پہلے شان نزول بیان کی گئی، وَلَمَّا تَعَانَ الْكُفَّارُ، اور جب کفار نے تانا دیا، فی النسخ، نسخ کو لے کر، وقالو، اور کہنے لگے، ان محمدًا یأمر اصحابہ، کہ بے شک محمد جو ہے اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں، یأمر اصحابہ اليوم، ایک دن یأمر اصحابہ اليوم بأمر، ایک دن ایک بات کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَى عَنْهُ غَدًا، اور دوسرے دن جو ہے اسی حکم سے منع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل کی، نازل کیا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، علم تعلم، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اعتراض یہود نے کیا کیوں۔ یہود نسخ کے قائل نہیں تھے، یعنی کہ وہ حکم کے تبدیل ہو جانے کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ بعض باتوں میں وہ خود مجبور تھے ماننے پر، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں مانتے تھے۔ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی کیا تھی۔ یہود اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ تورات پر عمل ہوگا، اور تورات نے پچھلے شریعتوں میں جو احکام تھے ان کو بدل دیا ہے، اس بات کے تو قائل ہیں۔ لیکن جب قرآن نازل ہو گیا اور تورات منسوخ ہو گئی تو اس بات کے قائل نہیں ہوئے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ قرآن نے جو ہے باقی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو ہے چوپائے حلال تھے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ کون سا جانور آپ کھائیں کون سا نہ کھائیں، لیکن جب شریعت موسوی آئی تو بعض جانور ان پر حرام کر دیے گئے، ٹھیک ہے، اور خود اونٹ کا گوشت تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات، یہ اس بات کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ دوسرا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ اولادیں نہیں تھیں، انسان نہیں تھے، ایک ساتھ جوڑے میں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو جو قانون یہ تھا کہ جو لڑکا
اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہو گئے تو وہ آپس میں سگے بھائی بہن تصور کریں گے اور آپس میں ان کا نکاح نہیں ہوگا، اور دوسری بار جو پیدا ہوں گے تو پہلے والوں کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا تھا، اگرچہ کہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن انہیں سگے بھائی بہن تصور نہ کرتے ہوئے آپس میں نکاح کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت بھائی بہنوں میں نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا، اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض یہ کہ یہود کے لیے یہ ایک نصیحت تھی کہ وہ لوگ جو ہے نسخ کو نہ ماننے سے انکار کرتے تھے، حالانکہ بعض باتوں میں وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیتن، جس بھی آیت کو ہم منسوخ کر دیں، ٹھیک ہے، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو منسوخ کا کیا معنی؟ ای نزل حکمها اما مع لفظها، دیکھیں اچھی طرح سے، اما مع لفظها اولا وفي قراءة بضم النون من انسخ ای نأمرک او جبرائیل بنسخها۔ ٹھیک ہے، کیا معنی اس کا؟ کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں تو منسوخ کرنے سے مراد یا تو ہم اس کے حکم کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، یا پھر صرف اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں تلاوت باقی رکھتے ہیں، حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے 3 صورتیں بتا دی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ننسخ پڑا ہوا ہے، یہ ننسخ کا مادہ کیا ہے، یہ لفظ کیسے بنا، اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ انسخ سے ہے، یہ اس کا مطلب نأمرو کا، یعنی ہم جس بات کا حکم دیتے ہیں، جس بھی آیت کے تعلق سے ہم جس بات کا حکم دیتے، تو ننسخ کا معنی حکم دینے سے بھی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے، او ننسخہا، یا پھر ہم اسے کیا کرتے ہیں بھلا دیتے ہیں، تو یہاں پر ننسخہا کو او ننسیہا بھی پڑھا گیا، یہ ما ننسخ من آیتن، جس آیت کو بھی ہم بھلا دیں، جس آیت کو بھی ہم منسوخ کر دیں، او ننسعها، یا اسے بھلا دیں، ٹھیک ہے، نسیان سے ہے، نسع کا معنی نسیان سے ہے، نسیان کا مطلب کسی چیز کو بھول جانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ تفسیر میں کیا لکھا، نؤخروها، نؤخروها کا مطلب ہم اسے تاخیر کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، فلا نزل حکمہا ونرفع تلاوتہا، یعنی کہ ہم اس کے حکم کو کیا کر دے، اس کے حکم کو نازل نہیں کرتے، ونرفع تلاوتہا، اور اس کی تلاوت کو بھی کیا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، او نؤخرها فی لوح المحفوظ، یا لوح محفوظ میں اس کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور قرأت میں وفی قرأتی بلا حمزی، بغیر حمزہ کے بھی پڑھا ہے، من نسیان ای ننسکوہا، ٹھیک ہے، اس طرح سے، یعنی کہ ہم اسے مٹا دیتے ہیں۔ ونم آگے دیکھیں، وَنَمْحُوهَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَوَابُ شرط، اب پہلے آیت کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ما شرطیہ ہے، یہاں شرط کیا ہے، جب کبھی ہم کسی آیت کو کیا کریں، بدل دیں، یعنی کہ اس کے حکم کو اٹھا لیں، منسوخ کر دیں، یا پھر اس کو بھلا دیں، یہ شرط ہے، تو اس کی جزا کیا ہے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، یہ اس کی جزا ہے، یہ جواب شرط ہے۔ ما کے ذریعے، یہ ما شرطیہ ہے، اس کے ذریعے شرط بیان کی گئی، اور نأتی بخیر منہا او مثلہا کے ذریعے اس کا جواب بیان کیا گیا، کہ جب کبھی ہم کسی آیت کو جو ہے منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے، تو ہم اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوا۔ تو یہاں پر اس کی لفظی بحث کا ذکر ہوا۔ اب ما ننسخ من آیتین کے اندر اللہ تعالیٰ جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے تو 3 صورتیں ہوں گی، یا تو صرف اس کے حکم کو اٹھا لیا جائے گا، یا تو پھر صرف اس کی تلاوت کو اٹھا لیا جائے گا لیکن حکم باقی رکھا جائے گا،
یا پھر دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ حکم بھی اٹھا لیا جائے اور تلاوت بھی اٹھا لیا جائے۔ اس کی مثالیں سنیں کہ جیسا کہ آیت رجم، کہ اس کے اندر تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ اور دوسری یہ شراب کی مثال دیکھ لیں کہ تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ اور تیسری مثال اس کی لے لیں کہ آیت بھی اٹھا لی گئی اور اس کی حکم بھی اٹھا لیا گیا۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں، کہ سورۃ الاحزاب جو ہے سورہ بقرہ کی جتنی بڑی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کے بعض آیتوں کی تلاوت اور اس کا حکم دونوں بھی اٹھا لیا۔ اور وہ کیسے کہ صحابہ نے وہ سورت یاد کر لی تھی، ایک رات تہجد میں وہ لوگ اٹھے، جیسے کہ غالباً ابو امامہ ہیں اور دوسرے بعض صحابہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات اٹھے تہجد کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اب اس کے آگے ان کو آیتیں یاد ہی نہیں آ رہی، بہت کوشش کی یاد کرنے کی لیکن یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو باقی دوسرے صحابہ نے بھی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سورت پڑھنا چاہ رہے تھے، بسم اللہ پڑھی لیکن اس کے آگے کی آیتیں ہم کو آئی نہیں رہی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات یہ سورت اور اس کی آیتوں، یہ آیتیں اور اس کا حکم دونوں بھی جو ہے اٹھا لیا گیا، یعنی کہ اس کی تلاوت اور اس کی جو حکم ہے وہ دونوں اٹھا لیا گیا، منسوخ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے وہ آیتیں یاد کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے بھی وہ مٹا دیا، بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جن صفحات پر وہ آیتیں لکھی ہوئی تھی اسے بھی کیڑوں نے کھا لیا اور اس کو مٹا دیا، تو حروف اس کے بھی مٹ گئے، نہ پیجز پہ کوئی نشان باقی رہا، نہ ہی جو ہے ذہن میں کوئی باقی رہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض آیتیں لکھ کر اپنے بستر کے اندر رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ کپڑے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب اسے اٹھایا تو اس میں حروف ہی نہیں تھے قرآن کے، ٹھیک ہے، تو کیڑے نے اسے کھا لیا تھا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر قادر ہے کہ اس آیت کو، اس کی تلاوت کو، اس کے حکم کو منسوخ کر دے۔ تو یہ جو ننسیہا، یہ ننسہا جو کہا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے، یہ اس کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نأتی بخیر منہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اب یہاں سے حکمت بیان ہو رہی ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بدلے دوسری آیت عطا کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا نأتی بخیر منہا، تاکہ ہم اس سے بہتر آپ کو عطا کریں، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ بہتر، بہتر سے مراد انفع للعبادی، جو بندوں کے نفع والی ہو، بندوں کے لیے نفع والی ہو، فی سہولتی، سہولت کے اعتبار سے، او کثرت الاجری، یا پھر ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی کہ جو نیا حکم اللہ نازل کرتا ہے، یا تو وہ پہلے والا مشکل حکم تھا، اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان حکم عطا کر دیا، یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے والے میں ثواب کم تھا، اب دوسرے والے میں ثواب زیادہ ہے۔ پہلی مثال لے لیں کہ جس کے اندر نفع زیادہ ہوتا ہے بندے کا، ٹھیک ہے، جیسا کہ نفع زیادہ ہو با اعتبار سہولت کے۔ ابتدا میں جب جہاد میں مسلمان لڑتے تھے تو انہیں پیٹ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا گیا تھا، اور کہا گیا کہ اگر تمہاری تعداد سے 10 گنا بڑا بھی لشکر ہے تو تم نے جو ہے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، 10 گنا سے زیادہ ہے تو پھر جو ہے تم پر رخصت ہے۔ اب دیکھیں کہ کیپیسٹی سے 10 گنا زیادہ، اگر 100 لوگ ہیں تو سامنے 1000 ہے تو تم نے فائٹ کرنا ہے، تم نے پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ تو یہ بظاہر حکم بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی جس کے اندر اس حکم میں تخفیف کر دی گئی، آسانی کر دی گئی، کہا کہ اب تمہاری تعداد سے دگنا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ ہے تو پھر اگر تم پیچھے ہٹتے تو بات نہیں ہے، لیکن البتہ دگنا ہو تو آپ اس سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تو دیکھیں 10 گنا کہاں کدھر اور 2 گنا کدھر، تو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، ٹھیک ہے، سہولت کے اعتبار سے فائدہ ہوا بندوں کا، یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ کبھی جو ہے حکم مشکل ہی رہتا ہے لیکن اجر اس میں زیادہ رہتا ہے، جیسے کہ روزے کی مثال۔ روزے میں کیا تھا کہ اگر آدمی پیسہ والا ہو
تو روزہ نہ رکھ کے فدیہ دینا اس کے لیے آسان ہے، کم مشقت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ حکم اللہ نے اٹھا لیا، منسوخ کر دیا۔ اب اس کے آگے فرما دیا کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، آپ فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ تو اب اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ہے مشقت والا حکم دیا، یعنی کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس میں چوائس پیسہ دے کر، فدیہ دے کر بچنے کی چوائس اٹھا لی، ٹھیک ہے، صحت مند آدمیوں کے لیے، بیمار کے لیے تو ابھی بھی ہے۔ تو یہ والا حکم ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے بنسبت فدیے کے۔ اگر آدمی فدیہ دیتا تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا کہ وہ خود روزہ رکھ کے حاصل کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں ثواب کے اعتبار سے جو ہے اس میں بندوں کا نفع ہوا۔ اور تیسری صورت جو اللہ نے بیان کی، او مثلیہا، مثلیہا سے مراد کہ جو ہے تکلیف اور ثواب میں وہ دونوں برابر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ثواب بھی برابر ہو اور حکم کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہو، سہولت کے اعتبار سے بھی برابر ہو۔ مثال کے طور پر تحویل قبلہ، کہ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ ویسا ہی ہے جیسے قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھنا۔ اس میں کوئی مشقت کی بات نہیں ہے، نہ ہی ثواب کے اعتبار سے ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے نماز مسجد اقصی کی طرف رخ، مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو بھی ہو جاتی تھی، قبلے کی طرف رخ کریں گے تو بھی ہو جائے گی۔ تو پہلا حکم دوسرے حکم کے بالکل جیسا ہے، ٹھیک ہے، پہلا حکم دوسرے حکم جیسا ہے، اس کے اندر کوئی الگ سے ثواب کے اعتبار سے یا سہولت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس آخر میں فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اے مخاطب، اے سننے والے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پرانے حکم کو اٹھا لے، نئے حکم کو لا لے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کی مرضی، تمہیں اس سے کیا، ٹھیک ہے، یہ بات تھی۔ تو یہ جو استفہام علم تعلم میں آیا، یہ تقریر کے لیے ہے، بیان کے لیے بس۔ تو یہ مضمون ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا۔ تو امید ہے آپ کو نسخ کے احکام سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 حکمتیں بیان کی کہ جب بھی ہم کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں یا اس کو بدل دیتے ہیں تو اس کے 3 فائدے بتائے، یا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں سہولت کے اعتبار سے، یا ثواب کے اعتبار سے، یا پھر اس جیسا لے آتے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ایسا کرنے سے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔